ذوالفقار علی بھٹو سے کسی کی لاکھ مخالفت ہو، نواز شریف صاحب سے کسی کی لاکھ مخالفت ہو، پوری دنیا کے ممالک کا پاکستان کے اوپر بہت دباؤ تھا کہ پاکستان یہ ایٹمی دھماکے نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عروہ انفارمیشن یوٹیوب چینل، اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آج ہم بات کریں گے یوم تکبیر کے حوالے سے۔ آج یہ جو دن منایا جاتا ہے، یہ جس مناسبت سے منایا جاتا ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے۔ انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو یہ بتایا کہ انڈیا سپر پاور ہے اور وہ کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے، پاکستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، اس لیے جو اس سے سب سے بڑا خطرہ تھا وہ پاکستان کو تھا۔ تو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام پر یہ پاکستان نے انڈیا کے دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کیے۔ یہ جو دھماکے کیے تھے، اس کا ایک کریڈٹ ہے۔ اس پروگرام کو شروع کس نے کیا اور اس پروگرام کو کس نے بنایا اور اس پروگرام کو ان دھماکوں کو کس نے کیا، ان میں 3 شخصیات کا اہم رول ہے، جن کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو یہ اس ایٹمی پروگرام کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس پروگرام کا آغاز جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا۔ انہوں نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی، اس پروگرام کا آغاز کیا، اور اس کے بعد اس پروگرام کو بنانے والے جو اس پروگرام کے بانی ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کے لیے اپنی توانائیاں، اپنا دماغ خرچ کیا اور ہر ممکن کوشش کی اس پروگرام کو بنانے کی، اور آخر پھر وہ وقت آیا کہ یہ پروگرام بن کر تیار ہو گیا۔ وہ شخص ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ان کی قربانیاں تھیں کہ انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ پھر تیسرا انسان جس کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے وہ ہے نواز شریف صاحب۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جب انڈیا نے 5 دھماکے کیے تو اس کے جواب میں پاکستان کو یہ ایٹمی دھماکے کرنے تھے، لیکن اس وقت پوری دنیا کے ممالک کا پاکستان کے اوپر بہت دباؤ تھا کہ پاکستان یہ ایٹمی دھماکے نہ کرے، اور ہم سے جتنی مالی معاونت لینا چاہے ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر پاکستان یہ ایٹمی دھماکے نہ کرتا تو پھر اس کے بہت سے نقصانات پاکستان کو اٹھانے پڑتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس دباؤ کے باوجود بہادری اور جرت کا مظاہرہ کیا۔ اگر پاکستانی فوج اور اس وقت کی حکومت نہ ہوتی تو یہ ایٹمی دھماکے پاکستان کبھی نہ کر سکتا تھا۔ نواز شریف نے اس وقت بین الاقوامی دباؤ کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ضرور یہ ایٹمی دھماکے کرے گا، اور پاکستان کی افواج نے اس میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس لیے یوم تکبیر اس دن کی مناسبت سے منایا جاتا ہے کہ آج اگر پاکستان وہ ایٹمی دھماکے نہ کرتا تو پاکستان کا دنیا میں قیام بہت مشکل نظر آتا تھا۔ اب اگر کوئی شخص اس ایٹمی پروگرام کے بنانے والوں کو، اس کو پایہ تکمیل پہنچانے والوں کو اور ان دھماکے کرنے والوں کو، لوگوں کو کریڈٹ نہ دے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جاتی ہے اور اس پروگرام کے ساتھ بھی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے کسی کی لاکھ مخالفت ہو، نواز شریف صاحب سے کسی کی لاکھ مخالفت ہو، لیکن جب بھی اس پروگرام کا نام لیا جائے گا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان کی فوج کا نام ہمیشہ لیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کو ناقابل تسخیر بنائے رکھے اور پاکستان کی افواج کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔